السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، پچھلے 2-4 روز سے ایک واقعہ پر جو سیالکوٹ میں پیش آیا انتہائی افسوسناک اور اندوہناک تھا، اور یقینی طور پر ہمیں بھی اس پر بہت افسوس ہے۔ اس پر شب و روز جو ہیں وہ تبصرے ہو رہے ہیں اور بڑی شد و مت سے کچھ ہمارے صحافی بھائی جو ہیں اس پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ابتدائی طور پر تو بلکہ ایک ہماری سیاسی اور مذہبی جو جماعت ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے براہ راست تنقید کا نشانہ بھی بنانا شروع کر دیا تھا کچھ لوگوں نے۔ تو ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جو بھی ترجمان ہیں وہ بہرحال ایسے صحافیوں کی گفتگو کا جواب دے بھی رہے ہیں اور دیں گے بھی۔ میں تحریک لبیک کا کوئی ترجمان نہیں ہوں، لیکن بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے اور بحیثیت ایک پاکستانی شہری ہونے کے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں ایسی ہر اس آواز کے خلاف جو ہے وہ اپنی آواز اٹھاؤں جو دین اسلام کے خلاف ہو اور جو میرے وطن عزیز پاکستان کے خلاف ہو، اور بالخصوص اس وقت جب بلا وجہ کسی بھی شخص کو یا کسی قبیلے کو یا کسی ملک کو یا کسی بھی برادری کو نشانہ تنقید بنانا کسی طور پر بھی جائز اور مناسب نہیں ہے۔ وہ نہ صرف تحریک لبیک کے ہی نہیں بلکہ کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی فرد ہو، کوئی بھی قبیلہ ہو، کوئی بھی ملک ہو، کسی کو بھی آپ بلا وجہ نشانہ تنقید نہیں بنا سکتے، اور یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ ہمارے وطن عزیز اور بالخصوص ہمارے دین اسلام کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنائے۔ تو اس حوالے سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایسے نادان دوستوں کی گفتگو کا کچھ جواب دیا جائے، جو کہ ضروری ہے دینا۔ تو ناظرین، ایسا ہے کہ سیالکوٹ میں جو ایک سری لنکن شہری پریانتھا کمار کی جو بڑی ہی افسوسناک جو ہلاکت ہوئی ہے اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ تو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور حالات واضح ہوتے جا رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی کہا تھا، اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہی کہا تھا کہ جب تک شفاف تحقیقات نہیں ہو جاتی کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس پر بلا جواز اور بلا ثبوت تنقید جو ہے وہ کرے، کیونکہ کچھ بھی کہنا تحقیقات سے پہلے جو ہے یہ قبل از وقت ہوتا ہے۔ تو یہ جو صاحب تھے جن کی ہلاکت ہوئی ہے، تو ان کے بارے میں جو واقعات سامنے آ رہے ہیں وہ اس طرح سے آ رہے ہیں کہ یہ اصل میں ایک نجی پرائیویٹ فیکٹری کے مینیجر تھے، اور ان کا جو ذاتی طرز عمل تھا ملازمین کے ساتھ وہ بہت ہی ناروا اور سخت تھا، اور جس وجہ سے ان کے جو فیکٹری کے ملازمین تھے وہ ان سے سخت نالاں تھے، ناراض تھے، اور اس وجہ سے یہ واقعہ جو ہے یہ روپذیر ہوا ہے۔ ناظرین، اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ ہوتے رہتے ہیں عمومی طور پر پرائیویٹ سیکٹر میں۔ میں خود شاہد ہوں اس طرح کے ایک واقعہ کا۔ شاہد سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہی علاقے اور اپنے ہی محلے، بلکہ ہمارے اپنے ہی عزیز ہیں، جاننے والے ہیں، جن کا اس طرح سے ایک واقعہ ہوا تھا۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، لاہور میں وہ واقعہ ہوا تھا۔ واقعہ اس طرح سے ہوا تھا کہ ہمارے ایک فیملی فرینڈ ہیں، دوست ہیں، ان کا ایک فرنیچر شو روم ہے لاہور میں بہت بڑا۔ تو ان کے ہاں بھی اسی طرح ملازمین جو ہیں بہت سارے کام کیا کرتے تھے۔ تو ان کے والد محترم جو ہیں، ہمارے دوست کے والد محترم جو ہیں، انہوں نے کسی روز
اپنے ملازمین کو اسی طرح سختی سے ڈانٹا یا کچھ کسی بات پر کام کی وجہ سے انہوں نے ڈانٹ پلائی اپنے ملازمین کو، یا غالباً ان کا بھی اسی طرح سے رویہ رہا ہوگا اپنے ملازمین کے ساتھ سختی والا یا کچھ اس انداز کا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان ملازمین نے ہمارے وہ جو دوست ہیں ان کے والد کو اسی طرح قتل کر دیا اپنی اسی فرنیچر کی فیکٹری میں، اور یوں اس طرح سے وہ واقعہ پیش آیا۔ تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو عرض کی ہے، اور اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات ہوتے ہوں گے، کیونکہ جب بھی کوئی شخص اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے تو یقینی بات ہے کہ ماتحتوں میں ایک نفرت کی لہر پھیلتی ہے، اور ایک نفرت کا عنصر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو صاحب تھے ان کے بارے میں بھی یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ ان کا رویہ اپنے ملازمین کے ساتھ بہت سخت تھا، نظم و ضبط کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، اور دوسرا یہ کہ کوئی وہاں پر تنخواہ کا بھی کوئی تنازعہ تھا، ملازمین غالباً تنخواہ بڑھانا چاہتے تھے، اور یہ موصوف جو ہیں صاحب جو ہیں یہ ان کے اس مطالبے کی جو ہے وہ راہ میں رکاوٹ تھے۔ اور اس کے علاوہ کوئی ان کا غیر ملکی کوئی وفد تھا جو فیکٹری کا معائنہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، تو انہوں نے ملازمین سے کہا کہ اپنی فیکٹری کی جو ہے وہ صفائی کریں اور اپنی مشینوں کی صفائی کریں تاکہ وہ وفد جو ہے اس کو ایک اچھا تاثر دیا جا سکے۔ اور اس ضمن میں وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں کچھ ایسے مذہبی سٹیکرز وغیرہ بھی تھے جو فیکٹری کے اندر اور مشینوں کے آس پاس کہیں یا مشینوں پر لگے ہوئے تھے، جو انہوں نے وہاں سے ہٹانے کا ان کو کہا۔ تو بعض ملازمین نے انہیں ہٹانے سے انکار کر دیا، تو جس کے جواب میں صاحب موصوف نے ان سٹیکرز کو خود سے پھاڑ دیا، اتار دیا اور انہیں وہاں سے ریموو کیا۔ ناظرین، اب اس سلسلے میں کچھ دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو ان کو تو معلوم نہیں تھا، وہ تو اس چیز سے واقف نہیں تھے کہ یہ سٹیکرز کیا ہیں اور ان کی کیا مذہبی حیثیت ہے اور ان کا کیا تقدس ہے، لہذا اس طرح سے وہ ان سے ہو گیا۔ تو عالی جا بات یہ ہے کہ دیکھیے، اگنورینس از ناٹ این ایکسکیوز۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس بات کو جواز نہیں بنا سکتا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ جو لوگ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس ملک کے جو معاملات ہیں یا قوانین ہیں یا وہاں کا جو روایات ہیں وہ کیا ہیں؟ یہاں تک کہ لوگ جو ہیں جب کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں تو وہاں کے پرچم تک کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو نیچے نہیں گرنے دیتے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اس کی کچھ سزا ہے، اس کے کچھ فائنز ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی اس کی جو پنشمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی انہیں معلوم نہیں تھا اس بارے میں، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی جواز ہے، کیونکہ اتنی سی بات تو ایک ادنا سا یا تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی جانتا ہے کہ کسی جگہ کے جو کچھ رسم و رواج ہوتے ہیں یا کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کا کچھ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان اب یہ کہے جی کہ چونکہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ قتل کی سزا پھانسی ہوتی ہے یا دفعہ 302 ہوتی ہے، لہذا میں نے کسی بندے کو مار دیا ہے، تو جناب اب مجھے معاف کر دیں کیونکہ میں تو اس سے واقف نہیں تھا، اس قانون سے میں واقف نہیں تھا، یہ قانون میں نے پڑھا نہیں ہوا تھا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا یہ بلا جواز بھی ہے اور قبل از وقت بھی ہے، لہذا ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال تو یہ اس طرح کے جو محرکات ہیں وہ اس واقعہ کے پیچھے تھے، اور اس وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ شخصی اور ذاتی نوعیت کا واقعہ ہے۔ اس میں دین اسلام یا ملک پاکستان کو بدنام کرنا یا اس کے خلاف بات کرنا یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ اور بالخصوص یہ جو تحریک چلائی گئی جناب، تحریک لبیک پاکستان کے خلاف بڑے شد و مت سے بہت کچھ لوگوں نے گفتگو کی، اور جو ہے وہ ابتدائی الزام جو ہے وہ ان پر لگانے کی کوشش کی گئی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تحقیقات میں آ رہا ہے کہ کم و بیش 118 لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے، اور ان میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی تحریک لبیک پاکستان کا اس طرح کا کوئی منشور یا دستور ہے کہ وہ اس طرح کا جو ہے وہ کسی کارروائی میں جو ہے وہ حصہ لے۔ اور تحریک لبیک پاکستان جو ہے چونکہ ایک سیاسی تحریک ہے، یہ مذہبی تحریک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی تحریک
کے طور پر بھی ابھر رہی ہے، اور اس جو اس کو عروج مل رہا ہے، اس کی وجہ سے کچھ سیاسی پارٹیاں اس سے خوفزدہ بھی ہیں، اور حکومتی جو حکومتی حلقے ہیں وہ بھی خوفزدہ ہیں، لہٰذا وہ بعض موقعوں پر تحریک لبیک کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھ کنڈے ان کے بارے میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح کا ایک موقع ہے۔ تو جہاں تک تحریک لبیک پاکستان کا تعلق ہے، تو ناظرین، تحریک لبیک پاکستان ایک ایسی تحریک ہے جو ممتاز حسین قادری کی شہادت کے بعد سے منظر عام پر آئی، اور اس کے جو سربراہ تھے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ممتاز حسین قادری کی جو تحریک تھی آزادی کی، ان کی جو ہے وہ سربراہی کی، اور اس سلسلے میں حکومت وقت سے وہ ممتاز حسین قادری کا مقدمہ بھی ایک طرح سے لڑتے رہے، اور اسی دوران یہ جماعت جو ہے یہ منظر عام پر آئی ہے اور عوام میں اس نے مقبولیت حاصل کی، اور یوں سمجھ لیں کہ 2016 کے آس پاس جو ہے یہ جماعت جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے۔ اب ناظرین، 2016 سے لے کر ہم جائزہ لیتے ہیں، اگر تو یہ جیسا کہا جاتا ہے جی کہ تحریک لبیک پاکستان کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں اور وہ اس طرح سے لوگوں کو مار رہے ہیں، اور بلا جواز جو ہے وہ مذہبی منافرت کے نام پر جو ہے وہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں، تو اس بات کا ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ یہ جماعت 2016 میں منظر عام پر آئی، اور 2016 سے لے کر 2019 تک، یعنی 16، 17، 18 اور 19، اچھا تھوڑا اس سے پیچھے بھی چلے جاتے ہیں، اس سے پیچھے دیکھتے ہیں کہ 1987 سے لے کر 1987 سے لے کر 2017 تک یہ جو ہے وقت جو ہے کم و بیش کتنا بنتا ہے، 20 سال بنتے ہیں، نہیں 30 سال بنتے ہیں، 30 ایئرس۔ تو اتنے سالوں میں یہ توہین رسالت یا مذہبی منافرت یا مذہبی توہین کے جو کیسز ہیں وہ 75 کے قریب جو ہے نا وہ رپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں، 75۔ اور 2016 سے لے کر 2019 تک جبکہ یہ جماعت منظر عام پر آئی تحریک لبیک، تو کتنے توہین رسالت کے کیسز آئے سامنے؟ صرف ایک کیس، اور 2020 میں صرف 4 کیسز آئے، اور 2021 میں صرف 3 کیسز آئے۔ اب جو نادان دوست ہمارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تحریک لبیک ایسے معاملات میں ملوث ہے اور وہ اس طرح کے معاملات کو ہوا دے رہی ہے، تو وہ ذرا اس تجزیے پر غور کر لیں کہ 1987 سے لے کر 2017 تک تو 75 کیسز ہوئے، جبکہ اس وقت تحریک لبیک کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور جب یہ تحریک منظر عام پر آئی تو 16 سے لے کر یہ گویا 17 سے لے کر 19 تک، 17، 18، 19، 3 سالوں میں صرف ایک کیس منظر عام پر آیا، اور پھر اگلے سال صرف 4، اور اس سے اگلے سال صرف 3۔ تو وہ جو 75 کیسز آئے پیچھے، کیا وہ بھی آپ تحریک لبیک کے کھاتے میں ڈالیں گے؟ تو لہذا کچھ بات کرنے سے پہلے کچھ سوچنا چاہیے انسان کو، اور کچھ غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ ایسے واقعہ سے تحریک لبیک کا کوئی نہ تو لینا دینا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی سروکار ہے۔ اچھا، کچھ صحافی صاحبان ہیں ہمارے وطن کے جو بڑے ہی اس وقت بے باکی سے دین اسلام کے خلاف اور تحریک لبیک کے خلاف اور وطن عزیز کے خلاف جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابصار عالم صاحب ایک بہت بڑے صحافی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ تحریک لبیک کے حوالے سے ٹویٹ کیا کہ جناب حکومت وقت نے ایک پرتشدد جماعت کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کر لیا ہے، اور یہ اس طرح کے واقعات اسی کا نتیجہ ہیں۔ اسی طرح ایک ہمارے صحافی ہیں عمار صاحب، انہوں نے کہا کہ جناب یہ ریاست جو ہے جن مذہبی جنونیوں کو استعمال کرتی ہے، وہی مذہبی جنونی جو ہیں وہ سیاست کے ساتھ ساتھ ریاست کے لیے بھی ایک خطرہ بن گئی ہے، خطرہ بن چکے ہیں یہ لوگ۔ اسی طرح عمران خان صاحب تو بہت ہی بڑے صحافی ہیں، اور انہوں نے بھی اسی طرح کا ایک جواب دیا
کہ جناب جن جتھوں نے دھرنے کے دوران جو ہے وہ پولیس کے لوگوں کو قتل کیا تھا، اب انہی اور ان کے سامنے حکومت وقت نے ہتھیار ڈال دیے تھے، تو وہ ملک کو جو ہے وہ ایک مقتل گاہ بناتے جا رہے ہیں، قتل گاہ بناتے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح جناب ہمارے ایک اور بڑے ہونہار صحافی ہیں ابھرتے ہوئے، علی حیدر صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ جن لوگوں نے یعنی تحریک لبیک نے جو 6 پولیس کے لوگوں کو جو ہے وہ دھرنے کے دوران اور اپنے مارچ کے دوران قتل کیا، اور انہی کے ساتھ حکومت نے معاہدہ کر لیا ہے اور اب طالبان کے ساتھ بھی معاہدہ کرنے جا رہی ہے۔ تو عالی جا، میں ان صحافیوں سے بہرحال اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کے ٹویٹس کی ہم توقع نہیں رکھتے، نہ جانے ان کے کیا مفادات ہیں اور کیا ان کے معاملات ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی۔ کیا تحریک لبیک کے خلاف اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ کیا یعنی تحقیقات کے بعد ثابت ہو چکے ہیں؟ اگر نہیں ثابت ہوئے تو پھر اس طرح کے تبصرے کرنے کا کیا مطلب ہے یا کیا مقصد ہے؟ کیا اسے ہم یوں سمجھ لیں کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ جب انسان براہ راست دین اسلام کے خلاف بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا تو پھر وہ علماء کرام کے خلاف بولتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ بزرگان دین کے خلاف بولتا ہے، پھر وہ اولیاء کرام کے خلاف بات کرتا ہے، کیونکہ براہ راست تو وہ دین اسلام کو برا بھلا کہنے کی جرت نہیں رکھتا، تو وہ پھر یہ طریقہ اختیار کرتا ہے۔ تو کیا یہ ان لوگوں کے اندر کا وہ بغض تو نہیں ہے اسلام سے متعلق، جس کو وہ براہ راست تو نہیں بیان کر پا رہے، تو وہ تحریک لبیک کے حوالے سے اس کو لپیٹ میں لے رہے ہیں؟ تو بہرحال ان کو کچھ سوچنا چاہیے، بات کرنے سے پہلے ہر چیز کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور کیا ان صحافیوں نے ان شہیدان کے بارے میں بھی اپنا قلم اٹھایا تھا جب جو مارچ کے دوران شہید ہوئے؟ یہ ان دھرنوں میں یا فیض آباد کے دھرنے میں پہلے بھی 12 لوگ شہید ہوئے، ابھی کم و بیش 40 لوگ شہید ہوئے، تو کیا ان شہیدوں کا لہو کن کے ہاتھوں پہ ہے؟ ان شہیدوں کا لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کیا جائے کہ سارے شہر نے پہنے ہوئے ہندوستان نے، میں اپنا لہو کس کے ہاتھوں پہ تلاش کروں کہ سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے؟ ایسی بات تو نہیں ہے۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے؟ تو ان کے لیے ان کے قلم میں کیوں ایسی طاقت نہیں آئی کہ یہ ان کے لیے بھی اپنے قلم کو حرکت دیتے اور پوچھتے حاکمان وقت سے کہ ان کا کون والی وارث ہے، ان کے قاتل کون ہیں؟ جبکہ وہ بھی تو وطن عزیز کے شہری تھے، وہ بھی تو ہمارے مسلمان بھائی تھے۔ اگر آپ اتنے ہی انسانیت کے ہمدرد ہیں تو کیا وہ انسان نہیں تھے؟ انسان تو پھر انسان ہی ہوتا ہے، وہ اس کا تعلق چاہے کسی بھی جماعت سے ہو، چاہے وہ کسی بھی طبقہ فکر سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی رنگ نسل قوم سے اس کا تعلق ہو، تو پھر اس کے لیے بھی آپ بات کریں نا۔ تو اگر آپ یک طرفہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ متعصب ہیں اور آپ صرف جو ہے وہ کوئی ذاتی مفادات کے لیے آپ بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے حلق سے بات جو ہے وہ نہیں نکلتی۔ اور اسی طرح بہرحال صاحبان فکر و دانش کے لیے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، یہ دنیا جو ہے اس کے لیے اپنے ایمان کو نہیں بیچنا چاہیے کہ جب سیدنا امام علی وقار، امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں تشریف لائے تھے تو آپ کے ساتھ کم و بیش صرف 72 اصحاب تھے، جبکہ سامنے 22,000 کی فوج تھی، اور اس میں بھی دونوں طرف اذان ہو رہی تھی اور دونوں طرف نماز پڑھائی جا رہی تھی، دونوں طرف ہی مسلمان تھے۔ تو کیا کہیں گے ان کو جو یزید کے سامنے بک گئے تھے؟ انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ جناب ہماری جو ہے وہ دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہماری تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم نے اپنی تنخواہیں حلال کرنی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یا تو دنیا کی تنخواہ کو حلال کر لیں اور یا پھر آقائے دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو آپ جو ہے وہ اپنے سر کا تاج بنا لیں۔ کہ یاد رکھیے کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی تنخواہ کو ٹھوکر مار دی تھی اور امام علی مقام علیہ السلام کے دامن بابرکت سے وابستہ ہو گئے تھے۔ تو بہرحال
ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ قبل از وقت ہوتی ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی رائے نہیں دینی چاہیے، اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان اور اسلام کے خلاف تو کسی طور پر بھی یہ ہمیں روا نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان کو اس طرح کی کوئی جو ہے وہ آلودگی سے گندہ کریں۔ اچھا، کچھ دوستوں کو اور بھی اس طرح کے بڑے ایسے مواقع پر نا عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ ابال آتے ہیں۔ مثال کے طور پر عبدالستار ایدھی کے حوالے سے جناب وہ لگائی ہوتی ہیں پوسٹیں، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں جی انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے، کتنا انہوں نے انسانیت کا درد تھا ان کو، اور یہ دیکھیں جی یہ دین اسلام سے محبت کرنے والے کیا کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب دنیا کے جو ہے وہ بد مذہبوں کے پاس جو ہے نا وہ سب سے اچھا جو ہے وہ دین ہے، اور جو ہم لوگ ہیں دیکھیں جی ہمارا کیا حال ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ میں ایسے نادان دوستوں سے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ کافر چاہے کتنا بھی بظاہر وہ نیکی اختیار کر لے، اور کتنے بھی اچھے وہ کام کر لے انسانیت کے، وہ ادنا سے ادنا مسلمان کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ایدھی صاحب کے بارے میں شاید آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ ان کے کس طرح کے نظریات اور عقائد تھے۔ وہ تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ جناب میں جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں جا کے تو لوگوں کی خدمت کرنا پسند کروں گا۔ تو ٹھیک ہے، بڑے شوق سے جائیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس طرح کے نظریات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہے تو میری اصلاح کر دیجئے، کسی جگہ پر کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کسی حدیث مبارکہ سے اگر ایسی کوئی بات ثابت ہے، یا اولیاء اکرام سے یا بزرگان دین سے یا ائمہ اکرام سے کسی نے بھی اس طرح کا کوئی قول اگر ارشاد کیا ہے تو میری نظر سے نہیں گزرا۔ مہربانی کر کے اگر کوئی دوست مجھے بتا دیں گے تو میں بھی اس کو دیکھ لوں گا۔ بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح کہنا کہ جی جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں جا کر جو ہے وہ میں لوگوں کی خدمت کرنا پسند کروں گا، یہ اس طرح کی کسی اسٹیٹمنٹ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا جو لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ دیکھیے جی غیر مسلم تو اتنا انسانیت کی خدمت اور اتنا یہ کام تو وہ کام تو فلاں تو یہ تو وہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ جتنے بھی اچھے کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب ہمارے دین سے متعلق ہیں، وہ سب کے سب انہوں نے قرآن حکیم سے اخذ کیے ہیں، اور وہ ان کی بنیاد اور ان کا مرکز اور ان کا منبع اور ان کا ماخذ جو ہے وہ قرآن حکیم ہے، لہذا ان سے اتنا متاثر ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کے لیے جو غیر مسلم ہیں اور ان کی نیکیوں سے مسلمان متاثر ہو کر یہ کہتے ہیں دیکھیں جناب وہ کتنی انسانیت ہے ان کے اندر، تو میں ان کے لیے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم میں ایک بہت خوبصورت مثال سے ایسے لوگوں کی کے عمل کی وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، ظہور اسلام سے پہلے جب کفار مکہ اور مشرکین مکہ جو ہیں وہ کعبۃ اللہ کی متولی تھے، کعبۃ اللہ کے وہ متولی تھے، اس کی حفاظت کرنے والے تھے اور اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور کعبۃ اللہ کی زیارت کو آنے والے لوگوں کی وہ مہمانی کیا کرتے تھے، اور ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتے تھے، اور ان کو کھانا کھلاتے تھے، ان کو پانی پلاتے تھے، اور باقی اس طرح کی سارے معاملات وہ کرتے تھے۔ تو اب کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنا اور اللہ کے بندوں کی وہاں مہمانی کرنا، اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نیکی کو اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ چونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے دین اسلام، یعنی بعد میں جب دین اسلام جو ہے وہ آ گیا اور ان لوگوں نے پھر بھی دین اسلام کو قبول نہیں کیا، تو فرمایا کہ ان کی جو نیکیاں ہیں، ان کا یہ جو عمل ہے خانہ کعبہ کی حفاظت والا اور وہاں کے خانہ کعبہ کے زائرین کی مہمانی والا، اگرچہ یہ بہت بڑی نیکی والا عمل ہے، لیکن اس نیکی کی مثال ایسے دی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ ان کی نیکی اس بڑھیا کی طرح ہے کہ جو سارا دن اپنا سوت کاٹتی ہے، روئی سے دھاگا بناتی ہے، بڑی محنت کرتی ہے، بڑی مشقت اٹھاتی ہے، اور پھر جب شام ہوتی ہے تو اپنے اس سارے دھاگے کو پرزے کر کے ہوا میں اڑا دیتی ہے۔ تو میں اپنے نادان دوستوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ غیر مسلم کی نیکی چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ مسلمان کتنا بھی ادنا سے ادنا ہے،
لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں مسلمان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بلند تر ہے۔ لہٰذا غیر مسلموں سے اتنا بھی جو ہے وہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا اگر آپ نے اصل چہرہ دیکھنا ہے تو تاریخ انسانیت کو دیکھیں، تاریخ کے واقعات بھرے پڑے ہیں ان کے ظلم اور بربریت سے۔ بہرحال اس سلسلے میں اگر ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں تو علامہ اقبال کیا جواب دیتے ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں، مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات، کہ مشرق کے جو لوگ ہیں، مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، مشرق کے جو لوگ ہیں، جو آقا ہیں، وہ انگریز یا وہاں کے جو سفید لوگ ہیں وہ بن چکے ہیں، اور مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات، اور مغرب میں جو ہے وہ مشینوں کی حکومت ہے جو کہ دھاتوں سے بنائی جاتی ہیں، وہ لوگوں پر راج کر رہی ہیں، انسانوں پر، انسانیت پر وہ مشینیں راج کر رہی ہیں۔ اور یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے۔ یہ بہت ہی قابل غور بات ہے اقبال کے شعر میں کہ یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ ہے وہاں ہے یہ ظلمات، کہ وہ کہتے ہیں کہ بظاہر تو وہاں بہت علم ہے، بہت علم کی روشنی ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک جہالت کے اندھیرے وہاں پھیلے ہوئے ہیں، اور ظلم و بربریت کے اندھیرے وہاں پھیلے ہوئے ہیں، اور رعنائی تعمیر میں، رونق میں، صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں کے جو گرجوں کی عمارتیں ہیں ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں بینکوں کی عمارات، ان کی خوبصورتی، ان کی زیبائش، ان کی زینت وہ گرجوں سے بھی کہیں بڑھ کر ہیں۔ اور ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ اور سودی نظام جو انہوں نے پوری دنیا کو دے رکھا ہے، وہ بظاہر تو ایک انسان کا اس میں فائدہ ہے، لیکن ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی اس میں موت جو ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں درس مساوات۔ اور وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ان کا علم، ان کی حکمت، ان کا تدبر اور ان کی حکومت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں درس مساوات۔ اور اس کا تو نمونہ پوری دنیا میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ ذبح کر دیا گیا ہے، اور لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن ایسا کرنے والوں کو کوئی نہیں کہتا کہ جناب وہ ظالم ہیں، یا ان کا دین کیسا ہے، ان کا مذہب کیسا ہے۔ لیکن اسلام کے خلاف ہر ایرا غیرہ اٹھ کے جناب بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر اقبال فرماتے ہیں، بیکاریو اریانیو میخاریو افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات، یعنی فرنگیوں نے ہمیں کیا دیا ہے، انگریزوں نے ہمیں کیا دیا ہے؟ بیکاری دی ہے، اریانی دی ہے، فحاشی دی ہے، افلاس دیا ہے، غربت دی ہے، یہی دیا ہے نا انہوں نے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اور آخر میں پھر کہتے ہیں، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ تو یہ ہے ان لوگوں کی تہذیب اور تمدن کا جو ہے وہ خلاصہ جو علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں بیان کیا۔ اور علامہ اقبال سے زیادہ ان کو بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ علامہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف یورپ میں پڑھتے رہے بلکہ بہت قریب سے ان کا آپ نے مطالعہ اور مشاہدہ بھی کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال ایک جگہ اپنے شعر میں لکھتے ہیں جس کا مضمون یہ ہے کہ UN جو ہے، یونائٹڈ نیشنز، یہ ایک ایسا ادارہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو کفن چوروں کا ٹولہ ہے، یہ کفن چوروں کا ٹولہ ہے، کہ یہ دنیا کی قوموں کے کفن تک جو ہیں وہ اتار لینے والے لوگ ہیں۔ اور پھر ایک جگہ وہ اپنے شعر میں یہ فرماتے ہیں کہ فرنگی وہ لوگ ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی باز کے پنجے میں کوئی چڑیا آ جاتی ہے تو پھر وہ بہت شور مچاتی ہے کہ یہ مجھے کسی طرح چھوڑ دے، لیکن وہ باز اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو بالکل یہی جو ہے وہ کیفیت ان لوگوں کی ہے کہ یہ جب مسلمانوں کو اپنے پنجہ جبر میں پکڑتے ہیں تو پھر ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور جو بھی ظلم و بربریت ان سے ہو پاتی ہے یہ ضرور کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں اپنے دوستوں سے آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ
اقلیتیں جو ہیں، اقلیتوں کے حوالے سے بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں جی اقلیتوں پر دیکھیں جی یہ ایسا ظلم ہو رہا ہے تو فلاں تو یہ تو وہ. تو یاد رکھیے کہ اقلیتوں کو خود اقلیتوں کے مذاہب بھی اتنے حقوق نہیں دیتے جتنے ہمارا دین اسلام دیتا ہے. یہ ایک واضح حقیقت ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو یہ واقعہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ہی افسوسناک ہے، بہت ہی افسوسناک ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ اسلام اس کے قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور اس واقعہ کے اسلام سے تعلق ہے بھی کوئی نہیں، یہ ایک شخصی واقعہ ہے اور ذاتی نوعیت کا واقعہ ہے. اس کو وہیں تک رہنے دینا چاہیے. اسلام اور پاکستان کے خلاف فرضہ سرائی نہیں کرنی چاہیے. اور ایسے دوستوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نیوزی لینڈ کی ایک مسجد میں جب حملہ کیا گیا تو کم و بیش 50 مسلمان شہید ہوئے تھے وہاں پر. اس وقت کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ جناب ان لوگ مارنے والوں کا مذہب کیا ہے، مارنے والے کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یا ان کے مذہب کو کسی نے کوئی برا بھلا نہیں کہا یا ان کو نشانہ تنقید نہیں بنایا گیا. کیا وہ مسلمان جو ہیں وہ انسان نہیں تھے؟ اور کچھ نہیں تو کم از کم انسانیت کے ناطے سے ہی ایسے لوگ جو آج بڑا واویلا مچا رہے ہیں اس وقت تھوڑا سا بول دیتے نا، کچھ تھوڑے الفاظ اس وقت بھی بیان کر دیتے. کیا اس وقت ان کی انسانیت سو گئی تھی یا مر گئی تھی اس وقت ان کی انسانیت؟ تو لہٰذا یہ کہنا قطعی طور پر غلط ہے کہ یہ واقعہ جو ہے کوئی اسلام نے اس کو سر انجام دیا ہے یا پاکستان نے. یہ شخصی نوعیت کا واقعہ ہے اور اس کو شخصی ہی رہنے دیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح کے بات یہ ہے کہ جب تک حکومت وقت قانون کا نفاذ نہیں کرتی صحیح معنوں میں، تو اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ہونے کے امکانات باقی رہیں گے. کیونکہ جب تک آپ قانون کا صحیح معنوں میں نفاذ نہیں کریں گے تو پھر کیسے آپ امید رکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ختم ہوں گے؟ تو اپنی کمزوری کو آپ اسلام پر نہ ڈالیں، وطن پاکستان پر نہ ڈالیں، بلکہ اپنی کمزوری کو دور کریں. اور اپنی کمزوری کیا ہے؟ قانون کا نفاذ. کہ آپ کا وطن عزیز پاکستان جو ہے اس کا جو عدالتی نظام ہے وہ 139 میں سے 130ویں نمبر پر ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ جی وہاں امن و امان قائم ہوگا؟ اور اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوئے، جیسے 4 میں ایک واقعہ ہوا وہ مشال نامی شخص کا، وہ بھی اسی طرح کے معاملات کے ساتھ ہی اس کو بھی نتھی کیا گیا تھا. اسی طرح سیالکوٹ شہر میں ہی پہلے واقعات ہو چکے ہیں، لاہور میں ایسے واقعات ہوئے. تو یہ اس طرح کے واقعات کو ہم اس وقت تک نہیں روک سکتے جب تک قانون جو ہے وہ صحیح معنوں میں اپنی اصلاح نہ کرے اور حرکت میں نہ آئے اور اپنا نفاذ نہ کرے. تو لہٰذا یہ جو ہے معاملہ جو ہے یہ حکومت کو دیکھنا چاہیے اور اس کی صاف اور شفاف بالکل اس کی تحقیقات کرنی چاہیے. اور جو قرار واقعی لوگ ہیں، جو لوگ ہیں اس میں شامل، ان کو قرار واقعی سزا دیں. اچھا، ایک اور صاحب بھی بات تھوڑی سی اس میں کر رہے تھے کہ جناب وہ اس شخص کی مرنے والے شخص کا جو تابوت ہے جناب وہ کوئی اچھا نہیں بنایا اور اس کو وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، کوئی بہت پروٹوکول نہیں دیا. تو میں ایسے صاحبان سے یہ عرض کرتا چلوں، ٹھیک ہے یہ حاکم وقت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ ان کو نبھائے، تو یہ نہیں کیا تو بہرحال یہ ان کی اپنی سوچ ہے، اچھی بات تو نہیں ہے بہرحال. لیکن ابھی پچھلے دنوں ہمارے کیا کہتے ہیں ہمارے ایک عظیم مجاہد اسلام اور پاکستان کے ایک عظیم سپوت ڈاکٹر عبد القدیر خان جو ہیں انہوں نے رحلت فرمائی تھی. تو ان کی وفات پر اور ان کی تدفین پر اور ان کی تجہیز و تکفین پر بھی کوئی خاص پروٹوکول نہیں دیا گیا تھا اور کوئی خاص شخصی جو ہے وہ حکومتی شخصیات یا عہدیدار وہاں پر نہیں تشریف لائے تھے اور انہوں نے کوئی ان کو جو ہے نا خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش نہیں کیا. تو کیا ایسے صاحبان نے اس وقت بھی اپنا قلم اٹھایا تھا، حرکت میں آیا تھا ان کا قلم؟ کیا ایسی بات ڈاکٹر عبد القدیر کے لیے بھی کوئی لکھی گئی تھی؟ تو کچھ خدا کا خوف کریں اور کچھ لکھنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اور کس کی ہم وکالت کر رہے ہیں. یاد رکھیں کہ جو لوگ اپنے ملک سے، اپنی قوم سے اور اپنے دین سے غداری کرتے ہیں وہ ان کا نہ کوئی مقام دنیا میں ہوتا ہے اور نہ آخرت میں ہوگا. بہرحال ہمیں بھی اس واقعہ کا بہت افسوس ہے اور ہم اس پر دلی طور پر افسردہ ہیں اور ہم احتجاج بھی کرتے ہیں اور ہم حکومت وقت سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ اس واقعہ کی شفاف اور تیز ترین تحقیقات کی جائیں
اور جو بھی اس میں جو لوگ شامل ہیں اور جو مجرمان ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ ایسے واقعات جو ہیں ہمارے وطن عزیز میں رونما نہ ہوں، اور ایسے لوگوں کو جو ہیں دین اسلام اور پاکستان کے خلاف جو ہے بد زبانی کا موقع میسر نہ آئے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اپنی آج کی اس نشست کا اختتام کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ تو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔